अस्सलाम वालेकुम। दुनिया बहुत समझदार हो गई है, दुनिया बहुत तेज़ हो गई है, हर कोई डिफेंस एनालिस्ट बन गया है, डिफेंस एक्सपर्ट बन गया है। और वो क्यों नहीं बनेगा? 40-50 साल से आप दुनिया में जंगें देख रहे हो, आपका एक ही वो है, टॉपिक होता है कि यार इसराइल ने क्या किया, ईरान ने क्या किया, इराक ने क्या किया, अफ़गानिस्तान ने क्या किया, इंडिया और पाकिस्तान क्या कर रहा है, चाइना क्या कर रहा है, रशिया क्या कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आम लोग देख रहे होते हैं, और हर कोई अपना एक एनालिसिस बनाता है, एक्सपर्ट बनता है, क्योंकि वो सारा दिन यही लगा रहता है, डिस्कशन करते रहते हैं दोस्तों के साथ, यार दोस्तों, ऑफिस कुलीग के साथ, वगैरह वगैरह। तो आप जो भी एक्शन कर रहे थे, अमेरिका और इजराइल, आपने जितना भी एक्शन किया, आप साथ साथ ये डिफाइन करते रहे कि हमें कौन कौन से ममालिक से ख़तरा है, रेडिकल इस्लाम, रेडिकल पीपल, वगैरह वगैरह। आपने चाइना की पॉलिसी की में भी बारी बात की, आपने टेरिफ की बात की। तो दुनिया उसको गौर से जांच रही थी, और उसको तसल्ली से नोट कर रही थी, ऑब्जर्व कर रही थी, और उसके बरक्स वो अपनी दिफाई हिकमत अमलिया बना रही थी। मैं बात कर रहा हूँ चाइना, रशिया, ईरान, पाकिस्तान, इसी तरह गल्फ कंट्रीज जो भी हैं। आप भी प्लान बनाते रहे साथ साथ, अपना जो विजन है वो साथ साथ ही, जो नेतन्याहू है या ट्रंप है, वो अपनी जितनी भी स्ट्रेटेजीज है या वार टेक्टिक्स है, ये दुनिया उसको समझ रही थी कि इसने लीबिया के साथ क्या किया, इसने इराक के साथ क्या किया, इसने अफगानिस्तान के साथ क्या किया, और ये इसने उधर वो जो वेनेजुएला का सदर है उसके साथ क्या किया। दुनिया उसके लिए तैयारी कर रही थी। ईरान भी मुकम्मल तैयारी कर बैठा था। ईरान ने ये तैयारी तकरीबन 20-30 साल से लगातार ये तैयारी कर रहा था। जिस तरीके से आप उस पर सेंक्शन लगा रहे थे, जिस तरीके से आपके आप उसके जो हामी ममालिक थे, मुस्लिम ममालिक थे, उनके साथ आप किस किस तरीके से आपने डील किया था, किस तरीके से उस पर हमला किया था, वो सारी चीज़ें वो नोट कर रहा था। और उसने एक भरपूर तैयारी की थी, उसकी लीडरशिप ने भी तैयारी की थी कि अगर आप उनको इस तरह हिट करेंगे, इस तरह मारेंगे, ये चीज़ें करेंगे, तो हर हमले के लिए, हर टेक्टिक्स के लिए उसने अपना एक टेक्टिक्स बनाया हुआ था। अपना एक प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी बनाया हुआ था कि इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे। वही हुआ। ईरान जो है उसने लगा हुआ है, पूरी गल्फ कंट्रीज को उसने बिल्कुल वो स्टक किया है, अपाहिज किया हुआ है। उनके जो ऑयल रिजर्वायर है, उनके जो एलएनजी है, उनके जो एम्बेसीज हैं वहाँ पे, जितने भी, मतलब दुबई में आप ले ले तो उसके मतलब सारा जो ट्रेड है, टूरिस्ट है, वो सारा तकरीबन रफ्ता रफ्ता वो ख़राब होता जा रहा है, और एक दिन आएगा कि वो ब्लॉक हो जाएगा। इसी तरह कतर की जो एलएनजी है उसने सप्लाई बंद की हुई है। इसी तरह आपने सऊदी अरब में जो अमेरिका एम्बेसी है उसको ड्रोन से हिट किया हुआ है। आपने वहाँ पे रस्तानोरा जो रिफाइनरी है वो उसकी वजह से ब्लॉक हो गई है, उसने जो है काम करना बंद कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये अभी गल्फ कंट्रीज है, ये प्रेशर डाल रही है ट्रंप पर। ट्रंप पर के आप इस चीज को लिमिट कर दे, इस वार को आप लिमिट कर दे, ताकि हमारी जान छूटे, हमारा सब कुछ दबा तबाह बर्बाद हुआ। हमने जो है वो 2030 का प्लान बनाया था कि हम नियोम सिटी बनाएंगे, हम इस तरह टूरिस्ट को डेवलप करेंगे, कंट्री को आगे ले जाएंगे, इस तरह तरक्की करेंगे, अपनी जो वो है रेवेन्यू उसको बढ़ाते रहेंगे। इसी तरह यूरोप भी बहुत ज़्यादा परेशान हुआ है। यूरोप में भी आप सुनने में आया है कि उनकी जो स्टॉक मार्केट है वो क्रैश कर गई है, उसकी जो पौंड है, यूरो है, वो गिर रहे हैं। डॉलर की भी अभी खबर आई है, तकरीबन ये 30 दिनों में ये 150 तक आ सकती है। डॉलर की जो प्राइस है, जो रेट है, क्योंकि जो गैस की सप्लाई है वो यूरोप को तकरीबन रुक गई है, ख़त्म हो गई है। और ज़ाहिरी बात है, यूरोप का पूरा दारोमदार जो है वो गैस की सप्लाई पे है। इसी तरह ऑयल की प्राइसेस जो है वो बढ़ रही हैं, और इसी तरह दूसरे उसके साथ जो हो ट्रांसपोर्टेशन है, और गुड्स की जो प्राइसेस है वो बढ़ती जा रही हैं, महंगाई और भी बढ़ रही है। मतलब यूरोप
فل وہ اس میں آیا ہوا ہے، مطلب کنٹرول میں آیا ہوا ہے، پریشر میں آیا، تو یورپ بھی ابھی ٹرمپ پہ پریشر ڈال رہا ہے کہ آپ اس چیز کو لیمٹ کر دے۔ یہ کیا کیا ایران نے ہمارے ساتھ؟ تو بھائی ایران نے 30-25 سال پہلے یہ سارے پلانز بنائے تھے، ساری یہ ٹیکٹکس بنائی تھی کہ اگر ہمارے ساتھ اس طرح ہوا، کیونکہ جو بھی ملک ہوتا تھا آپ سب مل کر اس پہ چڑھ دوڑتے تھے، تو ظاہری بات ہے اس نے تو کوئی لائے عمل اپنانا تھا، بنانا تھا، تاکہ وہ اس طریقے سے ایسے کاؤنٹر کرے۔ کیونکہ آپ نے دیکھا کہ کل جو ہی یو کے نے اناؤنس کیا کہ میں ایئر بیسز دینے کو تیار ہوں، تو اسی 1 گھنٹے کے اندر اندر اس کے جو سائپرس والا جو بیس تھا اس پہ اٹیک ہو گیا، اور وہ اٹیک جو ہے وہ حزب اللہ نے کیا۔ لیکن پریشر کس پہ پڑا؟ ابھی وہ ساری یورپین کنٹریز جو دوسرے ہیں وہ ڈر رہے ہیں، وہ اس چیز سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، اور وہ امریکہ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو اڈے نہیں دے رہے، ہم آپ کا ساتھ نہیں دے رہے، کیونکہ نیٹو چیف نے بھی کہا ہے کہ یہ جو آپ نے جو جنگ چھیڑی ہوئی ہے یہ غیر قانونی ہے، آپ نے انپرووکنڈ وار جو ہے وہ چھیڑا ہوا ہے۔ اور دوسری جو سب سے زبردست اور پریشرائز والی بات ہے، آپ نے جو پیٹ ہیگزٹ ہے اس کا کل پریس کانفرنس دیکھا تھا، اس کے ساتھ جو اس کا آرمی جوائنٹ چیف تھا، وہ اس کی آپ نے باڈی لینگویج دیکھی، آپ نے ٹرمپ کی باڈی لینگویج دیکھی کہ وہ کس طریقے سے اپنے عوام کا سامنا کر رہے تھے، وہ اسی طرح کانفیڈنٹ میں اور اسی طرح سٹرانگ اس کا جو جسچر ہوتا تھا، پوسچر ہوتا تھا۔ پیٹ ہیگزٹ کا اسپیشلی جو ڈیفینس آف وار ہے، تو وہ بالکل اس کا وہ ڈاؤن تھا، اس کی الفاظ جو تھے وہ اس طرح زوردار نہیں لگ رہے تھے۔ تو وجہ یہ ہے کہ امریکہ کے اندر جو بھی بڑے شخصیات ہیں، جو بھی عوام ہے، جو بھی سینیٹر ہے، وہ امریکہ کو کہہ رہے ہیں کہ اٹس ٹرمپ چوائس وار، اٹس ناٹ امریکن وار۔ اور سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ ان کے جو سینٹ کی جو مطلب اجلاس ہوا تھا، اس میں پینٹاگون سے جو ان کو انپٹ آئی تھی، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایران کا کوئی بھی اس طرح ارادہ نہیں تھا کہ وہ امریکن ایسٹس پہ حملے کرے۔ اور ابھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح امریکہ جو ہے، ایران جو ہے سوری، وہ امریکن ایسٹس پہ اور اسرائیلی ایسٹس پہ ہر جگہ حملے کر رہے ہیں۔ مطلب گلف میں وہ کس چیز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں؟ ان چیزوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں جس سے امریکہ کا نقصان ہو رہا ہو۔ ابھی آپ نے انٹرسپشن کی جو میزائل سٹاک پائل تھی، وہ تقریباً قطر کے پاس جو ہے وہ 4 دن کی تقریباً رہ گئی ہے، اسی طرح یو اے کے پاس بھی اسی طرح 4-5 دنوں کی رہ گئی ہے۔ تو یہی سٹاک پائل اگر وہ دوبارہ منگواتے ہیں تو ایک تو یہ ہوگا کہ یہ سٹاک پائل کس طریقے سے آئے گا، اس کی جو رسد ہے وہ کس طریقے سے ہوگی، تو شاید وہ اس چیز کو بھی ٹارگٹ کر سکے۔ اور دوسرا، اگر یہ پہنچ بھی جاتا ہے تو ایران جو ہے وہ ان کے پاس جو ڈرونز ہیں وہ تقریباً 30-40 ہزار جو ہے ڈالر کے کاسٹ کے وہ ہوتے ہیں، ڈرون ہوتے ہیں۔ وہ ان کو جب ہٹ کرتا ہے تو وہ ایک میزائل 1 ملین سم تھنگ ہوتا ہے، 200-300 ملین کا بھی میزائل ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بہت بڑی کاسٹ ان کو پڑتی ہے اس جنگ کو لڑنے میں۔ اچھا، ٹرمپ جو ہے، ٹرمپ پہلے جو کہتا تھا کہ یہ ہم تو 2-3 دنوں میں ان کو اڑا کے رکھ دیں گے اور یہ ایران پہ ہم اس طرح قبضہ کر لیں گے، وہی ٹرمپ ابھی بے بس نظر آ رہا ہے۔ ابھی اس کو اتنا پریشرائز کیا ہوا ہے کہ اس کو انٹرنلی جو افسین فائل ہے اس میں بھی گرا ہوا ہے۔ دوسرا، اس پہ جو اپنے لوگوں کا پریشر ہے کہ بھئی یہ آپ نے کیا چھیڑا، آپ کو کیا ضرورت تھی کہ آپ نے جو میک امریکہ گریٹ اگین کا جو نعرہ لگا رہا تھا، آپ نے تو ابھی اس کو اسرائیل کو فرسٹ کر دیا، آپ نے امریکہ کو تو لاسٹ کر دیا۔ اور ہر جگہ جو ہمارے ایسٹس تھے، ہمارے جو بھی حامی ممالک تھے، وہ ہم سے جا رہے ہیں، ہمیں ادھر نقصان ہو رہے ہے۔ اور اگر آپ لوگوں نے شروع میں میرے، اگر آپ لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھی ہوئی ہو، تو یہی ڈینل کین تھا جس نے یہ بیان اس کو دیا تھا کہ ہمارے حامی ممالک ہم سے جا سکتے ہیں اور ہماری جو مطلب سٹاک پائل ہے وہ کم ہو سکتی ہے، اور اسی طرح ہمارے جو وقار اور دبدبہ ہے اس میں بہت زیادہ کمی آ سکتی ہے۔ لیکن ٹرمپ نے اس کو یہ بلا کے کہہ دیا کہ آؤ اور یہ کہو
کہ یہ فیک آپ نے بولا تھا، یہ آپ نے نہیں بولا تھا، یہ کسی اور نے فیک ویڈیو بنائی تھی آپ کی، تو اس نے پھر آ کے کہا کہ ہاں یہ بیان فیک تھا، حالانکہ اس جرنل نے اس کو صحیح سجیشن دیا تھا، اس نے صحیح جو انٹرپریٹیشن تھے، کیلکولیشن تھی، آبزرویشن تھی، وہ اس نے صحیح کی تھی، لیکن وہ ابھی صحیح سچ ثابت ہو بھی رہی ہے، لگے سا رہا ہے۔ حالانکہ ایران بہت کمزور ملک ہے، یہ سب جانتے ہیں، لیکن ایران کا ابھی پلان یہی ہے کہ وہ بڑا اننگز کھیلنے کے لیے اپنے آپ کو اس نے تیار کر رکھا ہوا ہے، کیونکہ سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے وہ آپ کو معیشت سے، آپ کی ٹرانسپورٹیشن سے، آپ کے جو بزنسز شپس جا رہے ہیں اس کو آپ کیسے ہیٹ کریں گے، آپ کی جو سپلائی چین ہوتی ہے۔ میں نے شروع میں آپ لوگوں کو بتایا کہ سارے لوگ ایک عام عوام وہ ڈیفنس انالسٹ بن گئے ہیں، تو ظاہری بات ہے آپ خود سوچیں جن ملکوں کے ڈیفنس سنٹر ہوتے ہیں، ڈیفنس ادارے ہوتے ہیں، تھنک ٹینک ہوتے ہیں، ان کا جو آئی کی لیول ہوگا، ان کی جو پریپریشن لیول ہوگی، وہ کس حد تک جا چکی ہوگی۔ میں ایران کی بات کر رہا ہوں، میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، میں ترکی کی بات کر رہا ہوں، اور میں چائنا اور رشیا کی بات کر رہا ہوں، کہ کہیں پلان تو اس طرح نہیں تھا کہ امریکہ اور اسرائیل کو اس وار کے لیے انہی نے اکسایا ہو۔ آپ کو کیا لگتا ہے، اس ساری سیناریو کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ کیا لگتا ہے کہ کہیں امریکہ اسرائیل کو یہاں پہ خود لایا تو نہیں گیا ہے، پسوایا تو نہیں گیا ہے ایران کی وجہ سے؟ اپنا خیال رکھے گا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام۔